اور پھر آخر میں حضور کی قسم اٹھائی. پہلے حضور کے جد امجد آبا کی قسمیں اٹھائی. دیکھیے جد امجد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تمام آ جاتے ہیں. تو سب تمام کی قسموں کو کھانے کے بعد پھر فرمایا میرے محبوب اب میں وما ولد اس کی قسم اٹھاتا ہوں جو پیدا ہو گیا. یعنی حضور کی بات کی. اور یہاں بڑی پیاری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی تخلیق ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب اس کے پیچھے راز حکمت مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں. امام قسطلانی بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا مگر اس کی کیا اہمیت تھی، غرض و غایت تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا اور آپ کی خلقت کے وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پشت میں منتقل کر دیا گیا، اس وقت اس نور محمدی کا سجدہ تعظیمی کروایا گیا. وہ سجدہ آدم کی ذات کو نہ تھا، وہ تعظیمی سجدہ عبادت تو ویسے بھی تھا نہیں، مگر وہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم کو نہیں تھا. اگر آدم کو ہوتا تو وہ سجدہ تو دنیا میں بھی کیا جا سکتا تھا فرشتوں کا. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ سجدہ عالم ارواح کے اندر اس وقت جب حضرت آدم کی تخلیق ہوتی ہے اور آپ کی تخلیق کامل ہوتی ہے اس وقت کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب نور محمدی کو حضرت آدم کی پشت میں منتقل کیا گیا. اور اس نور محمدی کی بات کیا کریں، اس نور محمدی کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں جب حمل ٹھہرتا حضرت حوا علیہ السلام کو تو بیک وقت 2 بچے جنم لیتے. بیک وقت بولیے کتنے بچے؟ 2 بچے جنم لیتے. مگر جب وہ ان کا وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا کہ اس کے اندر اب نور محمدی حضرت آدم سے کی پشت سے اب اس بیٹے کی پشت میں جائے گا تو اس بیٹے کا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے. اور حضرت شیش علیہ السلام باقی آپ کی تمام اولاد وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوتی ہے 2 کر کے، مگر حضرت شیش علیہ السلام آپ کی وہ واحد اولاد ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو واحد پیدا ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وہ حضرت آقا علیہ السلام کا نور منتقل ہو رہا تھا. اور یہ جو حضور علیہ السلام کا پورا لینیج ہے، لینیج اسے کہتے ہیں، آپ کی پوری نسل پاک، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی بھی قسم اٹھائی ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، کہ بے شک تحقیق تمہارے پاس وہ آ گئے کہ جن کی ساری لینیج اینسیسٹرز کی پورا ان کی لائن وہ سب کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو سب سے نفیس ترین ہیں. اس لیے مفسرین محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آقا علیہ السلام جب جس آپ کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں منتقل ہوتا گیا وہ پاک جسموں کے اندر اجسام سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ آمنہ تک پہنچا. تو ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا دراصل یہ سنت الہیہ ہے اور اس پر اجر جو ہے آپ کو معلوم ہے. ایک شخص ابو لہب جیسا شخص وہ اگر مناتا ہے اس کو بھی قبر میں اللہ رب العزت قیامت تک ہر پیر کے دن ایک فائدہ نفع دیتا ہے، اس کے عذاب کو کم کرتا ہے. تو ہم تو پھر حضور علیہ السلام گناہگار امتی ہیں، ہم آقا کی امتی جیسے بھی ہیں گناہگار ماڑے سے ہی، مگر ہے تو حضور کے، مانتے تو ہے نا حضور کو، آقا کی ذات کو. تو اس لیے جو ہمیں اجر ملے گا اس کی توقع کر یعنی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا ہوگا. آخر میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ انشاءاللہ چند دنوں بعد یہ گناہگار بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو میں آپ تمام احباب سے دل کی عطا گہرائیوں سے معذرت کرتا ہوں اگر کبھی میری زندگی میری وجہ سے آپ کو کسی شخص کو بھی آپ میں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، اوفینڈ کیا ہو میں نے، تو میں معذرت کرتا ہوں. میں اس مبارک سفر کے لیے جا رہا ہوں. دعا کریں کہ وہ سفر میرے لیے ہر حوالے سے، روحانی حوالے سے، دنیوی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے وہ مبارک سفر ہو. ہمارے اشفاق بھائی بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم انشاءاللہ گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں. اور حق بات یہ ہے کہ جس بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا ابتدا میں، آپ نے فرمایا حضور جیسا کوئی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں، اور پھر جو نظر آیا ہی نہیں.
اس پر وہ دراصل اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث پاک گھوم رہی تھی، میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اتنی حدیث پاک خوبصورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کو معلوم ہے بہت سی چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک سے شیئر نہیں فرماتے تھے نا. تعلق کی نوعیتیں ہوتی ہیں، آپ بھی ہر ایک سے ایک جیسا تعلق آپ کا نہیں ہے، کسی سے کچھ تعلق زیادہ ہوگا، کسی سے کچھ تعلق کم ہوگا. تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ حضرت جبرائیل آپ کے پاس کتنی دفعہ آئے ہیں، کتنی دفعہ آقا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب جبرائیل میرے پاس آتا ہے میں نے اس سے ایک روز سوال کیا، جو کہ وہ اتنی کثرت کے ساتھ جبرائیل امی آتے تھے، وہی جو ملنی تھی نا وہی کے علاوہ حضرت جبرائیل امی آیا کرتے تھے. وہی تو خیر وہ تو آنا ہی ہوتا، اس کے علاوہ آتے. تو حضرت جبرائیل امی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو بتا کہ تو میری بارگاہ میں آتا ہے اور تو وہ فرشتہ ہے اللہ کا جس نے اللہ کا لوح بھی دیکھا، قلم بھی دیکھا، عرش بھی دیکھا، فرش بھی دیکھا، تو نے اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھا اور تیری پہنچ اللہ کی تمام تر مخلوق تک ہے. تو اے اللہ کے اے فرشتے جبرائیل یہ تو بتا کہ تو نے مجھے کیسے پایا، تو نے بولیے مجھے کیسے پایا، تو نے محمد کو کیسے پایا، تو نے ساری مخلوق اللہ کی دیکھی، یہ بتا تو نے محمد کو کیسے پایا. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قلقت مشارق الارض و مغاربها، کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ کی ساری خدائی میں گھوما ہوں، دیکھا ہے، مگر کہتے ہیں خدا کی قسم واللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. جب وہ یہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جبرائیل تو دیکھے گا کیسے جب اللہ نے مجھ جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، دیکھے گا کیسے جب مجھ جیسا اللہ نے اور بنایا ہی کوئی نہیں. تو اللہ پاک حضور کی ذات کے اندر فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں نصیب فرمائے، اور جب قیامت کے دن ہم گناہگار امتی آقا کے وہاں جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حوض کوثر میں سے عطا فرمائے، آقا ہمیں اپنی شفاعت عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرم اور اپنے سائے کے اندر ہمیں لے لیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اب صلوات والسلام کے لیے مصطفیٰ